اب دیکھیے اس محبوبیت کی شان یہ حضور کا صدقہ، حضور کی محبوبیت کبریٰ کا صدقہ، محبوبیت مطلقہ کا صدقہ ہے۔ ایسی محبوبیت کسی کو نہیں ملی۔ بے شک اللہ نے اپنے ہر نبی سے محبت کی، ہر رسول سے محبت کی، مگر محبوبیت کبریٰ کا منصب آپ ہی کو دیا، محبوبیت مطلق آپ کو عطا فرمائی۔ یہ محبوبیت کبریٰ کیا ہے؟ اللہ ذرا غور کریں کہ اسی وجہ سے جب اللہ نے امت دی تو ایسی امت دی کہ اس پر محبت کی مہر لگا کے خیر امم بنا دیا، خیر امم بنا دیا۔ یہ محبوبیت کا رنگ ہے، یہ محبوبیت کا فیضان ہے۔ جب اصحاب دیے تو ایسے اصحاب کہ سبحان اللہ، اگر کسی ایک کو کھڑا کریں تو خدا کا ایسا مقرب بن کے نکلتا ہے۔ کسی ایک صحابی کا نام لیں تو اتنی بلند منزلوں پر فائز ہے کہ پہلے ساری امتوں کے جتنے اصحاب ہیں، ساری امتوں کے جتنے اصحاب، ان سب کو بھی جمع کرو اور حضور کے ایک صحابی کو ایک جگہ رکھو اور باقی سارے اصحاب کو دوسری جگہ رکھو، تو حضور کا ایک صحابی ساری امت کے سارے اصحاب پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ ایک ہی محبوبیت میں اتنا بڑا ہوا، ایک ہی اتنا بڑا ہوا کہ ساری امتوں کے سارے اصحاب مل کر بھی اس کے ہم وزن نہ ہو سکے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو گھرانہ دیا تو ایسا گھرانہ کہ سبحان اللہ، کیونکہ محبوبیت کبریٰ کا معاملہ ہے تو سارے انبیاء کے گھرانوں کو جمع کرو، سب کے اہل بیت اطہار کو اکٹھا کرو اور حضور کے اہل بیت کو جمع کرو، حضور کے اہل بیت کے صرف ایک فرد کو رکھو اور آپ کی لخت جگر سیدہ زہرا کو ہی لو۔ لخت جگر آپ کی وہ بیٹی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار، وہ سید کائنات، ان کی کیا شان ہے۔ اگر صرف ایک سیدہ زہرا کو لے اور باقی ساری انبیاء اور مرسلان اعظام کے گھرانوں کو لے تو یہ ایک بیٹی رسول پاک کی لخت جگر سارے انبیاء کے اہل بیت پر فوقیت رکھے اور برتری لے جاتی ہے اور سب سے آگے محبوب خدا بندی کے مرتبے پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس امت کے علماء کو لے اور مشائخ کو لے، اس امت میں ایسے ایسے علماء اللہ نے پیدا کیے، ایسے ایسے علم والے کہ اگر اس امت کے کسی ایک برگزیدہ عالم کو لے اور ساری امتوں میں سے سب علماء کو اٹھائیں، پچھلے سارے علماء کو اٹھائیں اور اس کے ایک عالم کو اٹھائیں تو وہ ایک عالم ساری امتوں کے سارے عالموں پہ بھاری نکلے ہیں۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کی یہ شان ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی جو کام پہلے انبیاء کے ذمہ تھا وہ آپ کی محبوبیت کبریٰ کے طفیل، وہ کام، وہ عظیم الشان کام، وہ اس امت کے علماء، اس امت کے خدام کے ذمہ لگایا گیا، علماء کے ذمہ لگایا گیا۔ اس امت کے اولیاء کو لیں، مشائخ کو لیں تو ایک ایک شیخ اور بزرگ، جو مسلمہ بزرگ اکابر ہستیاں، ایک ہی اللہ والے کو لیں تو پچھلی ساری امتوں کے اللہ والے اگر وہ جمع کیے جائیں تو ہمارا ایک ہی اللہ والا، اگر غوث اعظم کا ہی نام لیں تو دنیا کے سارے اقواس اور اقطاب پر غالب آ جائیں۔ ایک حضرت غوث اعظم، ساری امتوں کے اقواس و اقطاب کو جمع کرو، وہ ساری امتوں کے اقواس و اقطاب کے سردار قرار پائے۔ یہ حضور کی محبوبیت کی شان، جو معجزے اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے، کسی کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ تو کسی کو بیماروں کو شفا بخشنے کا معجزہ، کسی کو جناب مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینے کا معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کوئی معجزہ، کسی کو پل بھر میں ادھر سے ادھر منتقل ہو جانے کا معجزہ۔ یہ معجزے جو اللہ نے اور نبیوں کو دیے، وہ معجزے اللہ نے کرامت بنا بنا کے اس امت کے اولیاء کو عطا کر دیے۔ وہ جو انبیاء معجزے کے طور پہ دکھاتے تھے شانیں، اس امت کے اولیاء نے کرامت بنا کر کرامتوں کی صورت میں ان شانوں کا اظہار کیا۔ مگر دیکھیں اس کے باوجود کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا
کہ بس نبوت کا دروازہ بند کیا، نبی اب کسی کو نہیں بناؤں گا۔ لیکن پیارے چونکہ تو محبوب مطلق ہے، تو برگزیدہ ترین، تیرے قدموں کی بڑی برکت رکھی ہے، تیری نسبتوں میں بڑی جان رکھی ہے، نبوت کے سلسلے میں تو تجھے آخری بنانا تھا۔ اگر تجھے آخری نہ بنانا ہوتا تو تیری امت میں کروڑوں انبیاء بنا دیتا، کروڑوں انبیاء بنا دیتا۔ کتنے اللہ والے، کتنے کیسے کیسے بزرگ، کیسے کیسے باکمال لوگ کہ جب قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا علماء انبیاء کے وارث ہوں، مگر تجھے خاتم النبیین بنانا ہے اور یہی تیری شان ہے۔ تو اس لیے نبوت کا دروازہ بند کر کے پھر اے پیارے تیری محبوبیت مطلقہ کے توفیق، تیری امت میں وہ فضائل و کمالات ضرور رکھوں گا جو پہلے انبیاء کے درمیان تقسیم کرتا تھا، جنہیں کمالات نبوت کہتے ہیں، جنہیں کمالات رسالت کہتے ہیں۔ ان کمالات کے اجرا میں تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، وہ جاری ہوئے، وہ علمی کمالات جاری ہوئے، وہ عملی کمالات جاری ہوئے، وہ ظاہری کمالات جاری ہوئے، باطنی کمالات جاری ہوئے۔ انبیاء کی شانیں تھیں، انہیں معجزے دیے، بھرپور معجزے دیے، اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو کرامتوں سے نوازا۔ انبیاء کی شانیں تھیں، انہیں ان کی شان کے مطابق معراجیں کرائیں، انہیں اپنے قریب بلائے، کسی کو کوہ طور پہ بلایا، اپنا کلام سنایا، کسی کو اللہ نے ملکوت ارض و سما کے سارے راز دکھائے اور ساری حقیقتیں دکھائیں، کسی کو اللہ نے آسمانوں میں بلندی عطا فرمائی۔ پھر جب اس امت کی باری آئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی نسبتوں کی برکتوں کا جب اجرا ہوا تو محبوبیت مطلقہ کا فیض جاری ہوا۔ تو جہاں انبیاء اپنی اپنی شانوں کے مطابق معراجوں پہ پہنچے اور بلندیوں کو چھوا، وہاں اس امت کے اولیاء کو بھی روحانی طور پر، باطنی طور پر اللہ نے وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ کسی کو اپنے قرب سے نوازا، کسی کو اپنے دیدار سے نوازا، کسی کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا، کسی کو رفتیں عطا فرمائی، بلندیوں کو چھو گئے، عرش معلیٰ تک جا پہنچے، کسی نے عرش کے پاس اپنا مقام بنایا، کسی نے لوح محفوظ میں اپنی آنکھوں کو لگایا، کسی نے کرسی کے جلوے دیکھے، کسی نے لوح و قلم کے جلوے دیکھے، کسی نے جنت کے نظارے کیے، کسی نے عالم ارواح کی سیر کی۔ الغرض ایسی ایسی چیزیں اس امت میں پائی گئی کہ جو انبیاء کے معجزے ہوا کرتے تھے اور کمالات نبوت ہوا کرتے تھے، وہ اللہ نے ان اولیاء اکرام کے لیے کرامات بنا کر ان کو اس سے بہرور فرمایا۔ یہ وہ کمالات ہیں جو روحانی طور پہ ان اولیاء کو ملے۔ انبیاء کے حق میں قطعی تھے، ان کے حق میں ظنی ہے۔ انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن اعتقاد رکھنا ضروری ہے، حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو انبیاء کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے اوپر جس محبوبیت کبریٰ کی سرپرستی ہے اور جس محبوبیت کبریٰ کا سایہ ہے، دراصل اس کے فیضان کا اقرار کیا جا رہا ہے، ان کی برکتوں کا نظارہ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ وہ ذات کہ جو سارے نبیوں کی سردار، سارے نبیوں کی سردار، اور جس کے لیے ختم نبوت مقرر ہو چکی ہے، جسے خاتم النبیین بنایا جا چکا، تو اس لیے اب صرف اولیاء کی صورت رہ گئی، علماء کی صورت رہ گئی، ورنہ اگر ختمی مرتبت کا معاملہ نہ ہوتا اور نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو پھر تم دیکھتے کہ اس کے قدموں سے کیسے کیسے انبیاء نکل کر آ رہے ہوتے، اس کے صدقے میں انبیاء دنیا کے اندر ظاہر ہو رہے ہوتے، جو ان کا نام لیتا نبوت کے مرتبوں پر فائز ہو رہا ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، لو کان نبی بعدی لکان عمر، یہ تو خدا نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ورنہ میرے صدیق و عمر اس شان کے لوگ ہیں کہ نبی بنائے جاتے، عمر نبی بنتے، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، ان کے اصحاب کی، اللہ نے یہ شان انہیں عطا فرمائی ہے، مگر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ علی کے لیے کیا فرمایا؟ اے علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے آج ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے
تو ہارون کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب بنا کر گئے، مگر آگے بتا دیا کہ لوگوں کہیں غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ میں نے علی کے لیے نبی کی مثال دی تو کہیں کوئی علی کو نبی نہ بنا دے، تو فرمایا مگر سن لو میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہاں مگر تم اس شان سے میرے یہاں پائے جاتے ہو، میری امت میں شامل ہو کہ تم نبیوں کی مثال بن سکتے ہو۔ نبیوں کی مثالیں بنی، انبیاء کی مثالیں بنی، کیوں بنی؟ اس لیے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی مہر جو لگی، یحببکم اللہ کا جو ایوارڈ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو تیری غلامی کرے گا میرا محبوب بن کے اٹھے گا، میں اس سے محبت کروں گا، جس سے اللہ محبت کرے اللہ وہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہی بات تو حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا ادراک اگر کیا ہے تو ہمارے صوفیہ نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے مگر کمالات نبوت کا فیض جاری ہے، نبوت کی مثالیں جاری ہیں، اور جو ذمہ داریاں تھیں نبیوں کے کندھے پہ تبلیغ کی، علمی اور عملی خدمات کی، وہ ذمہ داریاں جاری ہیں، وہ قیامت تک چلتی رہیں گی، دین کی تجدید ہوتی رہے گی، دین کو زندہ کرنے والے آتے رہیں گے اور کمالات نبوت سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، انبیاء کی معراجوں کے طفیل معراجیں پاتے رہیں گے، ان کی نبوتوں کے نقوش قدم پر قدم رکھ کر ولایت میں راسخ ہوتے رہیں گے۔ بھلا دیکھیے نا، یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ حضور کا غلام ہی کہہ سکتا ہے۔ فاتبعونی کی شان پر جو پورا اترے وہی کہے گا۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں ہماری ولایت کا یہ حال ہے، وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کے لیے کسی نہ کسی نبی کا قدم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم تک پہنچا ہوا کہ قدم نبوت پیچھے جو نقش چھوڑتا ہے، ہر قدم کے پیچھے نقش رہ جاتا ہے، جب بھی کوئی قدم اٹھتا ہے پیچھے نقش ہوتا ہے، قدم نبوت کے پیچھے جو نقش ہوگا وہ ولایت کا نقش ہوگا۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے قدم آگے رکھا، نبوت کے مقام پر پہنچا، تو جو نقش پیچھے چھوڑا اس پر میری امت کا ولی بنا، اس نقش پہ میری امت کے ولی بنے، اور اپنے لیے فرمایا انی علی قدم النبی بدر الکمال، اور میں جس نبی کے قدم پر ولی بنا ہوں وہ تو بدر الکمال، سرور دو عالم، نور مجسم، عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد اعلیٰ ہیں کہ ان کے قدم پر مجھے قدم ولایت، نقش ولایت عطا فرمایا گیا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یہ سب باتیں آئیں۔ حضور نے فرمایا، کسی صحابی کے لیے فرمایا تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی، کسی کے لیے فرمایا تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی، کسی کے لیے فرمایا تمہاری مثال نوح علیہ السلام جیسی، اور حضرت علی کے لیے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی، تم میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، حالات گزرے، ایسے ہی علی تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ پھر کچھ اس کی تشریح فرمائی، تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں جس چیز کو فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو محبوبیت کبریٰ کے طفیل کیا کیا اعزازات اس امت کو نصیب، کیا کیا انعامات اس امت کو نصیب۔ اب دیکھیے اس